محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے آپ کے پسندیدہ امور، معاملات، افراد اور چیزوں کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، برداشت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھوڑ دیتے، اپناتے نہیں، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جس طرح آپ کی پسند ہماری پسند ہونی چاہیے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزوں سے ہمیں بھی ناپسندیدگی ہونی چاہیے، یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نفرت کی ہے تو ہمیں بھی ان سے نفرت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، یعنی جن کے ساتھ محبت ہو ان کی پسند اپنی پسند ہوتی ہے، اور ان کی ناپسندیدگی کو انسان اپنی ناپسند سمجھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاملات ناپسند تھے، ان میں سے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک۔ آپ کو اس سے بڑی نفرت تھی، اور آغاز وحی سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں اسی غرض سے جایا کرتے تھے کہ یہ قوم کیا کرتی ہے، اپنے ہاتھ سے ہی کچھ تماثیل بنا لی، تصور قائم کر لیا، اور پھر اسی کو اپنا الہ اور مشکل کشا، جس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، یہ لوگ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ میرے دل میں کفر کی، شرک کی، نفاق کی نفرت پیدا کر دے، میں ان سے کوسوں دور چلا جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کا تعارف، پیغام، اللہ کی ذات پہ یقین، اعتماد، توکل، یہی سکھاتے گزر گئی۔ اور خصوصاً مکی دور تو صرف ایک مسئلہ 13 سال میں نبی علیہ السلام نے سنت کو سمجھایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ محبت، اور یہ کامل یقین انسان کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جس دن انسان کو یہ یقین ہو جائے گا، اس دن انسان کسی اور در پہ، کسی اور جو ہے درگاہ پہ اپنے سر کو ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بس یہ ہماری بدگمانی ہے جو بعض جہالاء نے ہمارے اندر پیدا کر دی کہ جی نعوذ باللہ وہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ واللہ تو کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو بندے کی شارک سے بھی زیادہ اس
کے قریب کہ تمہارا دماغ کوئی بات سوچتا ہے، دل اس کو پمپ کرتا ہے کہ یہ اظہار زبان پر آ جائے. اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ابھی یہ دل اور دماغ کا کنیکشن مکمل نہیں ہوتا، میں پہلے جانتا ہوں میرے بندے کو کیا ضرورت ہے. اس رب کے بارے میں ایسی بدگمانی پھیلا دی گئی کہ جی وہ ہماری نہیں سنتا، وہ کمزوروں کی زیادہ سنتا ہے، وہ گناہ گاروں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ناتواں سے اس کو زیادہ عقیدت ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غفور اور ودود ہے، وہ بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والی ذات ہے. اس لیے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکتہ چینی، اس سے بڑی نفرت تھی. بات بات پہ کیوں کیسے، ہر بات پہ ٹانگ ڈالے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ فرمایا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال. اے میرے امتیو، اللہ نے تمہارے لیے یہ قیل و قال، نکتہ چینیاں، ہر وقت اعتراض، ہر وقت منفی سوچ، اللہ نے یہ تمہارے لیے ناپسند رکھی ہے. خوش مزاجی معاشرے میں دے، گھروں کے اندر خوش مزاج بنے، نہ کہ ہر وقت ماتھے پہ سلوٹیں پڑی رہے اور ہر وقت کسی نہ کسی چیز پہ اعتراض اور نکتہ چینی، کبھی بڑے پہ کبھی چھوٹے پہ، اور پھر خاندان میں تو ماشاءاللہ ویسے ہی مشہور ہو جائے کہ جی یہ پڑھے لکھا ہے، اس کو کچھ نہ کہنا ورنہ کوئی نہ کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ان اللہ کرہ لکم قیل وقال. اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. وکثرت السوال. تیسری بڑی چیز بے جا سوالات کرتے رہنا، جن کا زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ سوال کرتے رہنا. بعض لوگ اس لیے کہ علماء کا جو ہے وہ ہم علم چیک کریں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے سوال کا جواب مل گیا تو یہ عالم ہے، اگر نہیں ملا تو شاید اس کے پاس علم ہے ہی نہیں، کیونکہ میرے سوال کے جواب میں اس کا کل علم جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنے سوالوں کے جواب میں یہ کہا لا عالم، میں نہیں جانتا. اگر کوئی آدمی پوری کتاب لکھنا چاہے تو کتاب لکھ سکتا ہے. حدیث کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں. تو اس لیے اس بنیاد پہ یہ سوال کرنا کہ جی میں آج پھنسا کے ہٹوں گا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں. ہمیشہ وہ سوال کرے جس کا آپ کی زندگی میں فائدہ ہے، تعلیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تربیت کے ساتھ تعلق ہے. جی بتلائیں آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ فلاں موقع پہ یہ کیا ہوا؟ جس کا ہمارے زندگی میں تربیت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء. اے کائنات کے لوگوں، ایمانداروں، کلمہ پڑھنے والوں، ہر چیز کے بارے میں ایسے سوال نہ کرتے رہا کرو. ایسا نہ ہو کہ اس سوال کا جواب تمہیں جب دیا جائے تو تمہیں بڑی تکلیف. پھر کہتے ہیں کہ جی جواب بڑا کرخت آیا ہے. تو پہلے سوال سوچے کہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آپ نے جنت جہنم کا ذکر کیا اور صحابہ سے فرمایا سلونی اما شئتم. میرے صحابہ جو تمہارا دل چاہتا ہے سوال کا. اب صحابہ کے سوالات کیا ہونے تھے؟ نبی علیہ السلام نے کس بنیاد پہ یہ اجازت دی تھی کہ تربیت کے حوالہ سے کوئی بات کرے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، ان کو بعض لوگ منسوب کیا کرتے تھے کہ آپ کا باپ حقیقی نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ ستیلے ہیں یا حرام زادے ہیں، نعوذ باللہ.
یعنی آپ کی نسبت غلط جڑی ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے من ابی, اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ اب یہ سوال بنتا تھا کہ اس طرح کا سوال کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا. آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ, تیرا باپ حذافہ ہے, یعنی جس کی طرف کو منسوب ہے بالکل صحیح ہے, لیکن آپ اتنے غصے میں آئے اور آپ فرمائی جا رہے سلونی اما شئتم, سلونی اما شئتم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی علیہ السلام کا رنگ سرخ ہو گیا. جلدی سے میں قریب آیا, گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور میں نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. آپ کی طمع کو ہم نہیں سمجھ سکے, اللہ کے رسول ہم راضی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, دین اسلام ہے, اللہ ہمارا رب ہے, ہم اس بات پہ راضی اور خوش ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو. تو اس لیے وہ سوال کریں جس کا زندگی میں تربیت کے ساتھ تعلق ہو, تعلیم کے ساتھ تعلق ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضاعت المال, مال کو ضائع کرنا, اس کو بھی ناپسند کیا ہے. اللہ نے مال دیا ہے, خرچ کرتے ہوئے سوچنا ہی نہیں کہ یہ مال میں کس جگہ پہ لگا رہا ہوں, اس کا فائدہ کتنا ہے, نقصان کتنا ہے. مال کو ضائع کرنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بندے کے قدم جو ہے زمین پکڑ لے گی, ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گے. ان میں سے 2 سوال صرف مال کے بارے میں ہوں گے, عن مالہ من این اکتسب وفیما انفقہ, یہ مال لیا کہاں سے تھا اور خرچ کن کن جگہوں پر کیا ہے. کیا ہم اس چیز کے بارے میں جواب دے سکتے ہیں؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگ جو کچے مکانوں میں رہتے, چھپر کی جن کی چھتیں ہوتی, جن کے پاس کھانے کے لیے ایک دن کے لیے شاید کہ ایک کھجور ہوتی, میرا رب ان سے کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کل قیامت کے دن تمہیں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور آج ہم کتنی بڑی نعمتوں میں رہتے ہیں, اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پر, تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ کس جگہ جو ہے ہم لگا رہے ہیں, اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کتنے ہیں اور نقصانات کتنے ہیں. اسی طرح مال کو ضائع کرنے کی ایک قسم یہ بھی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو بندہ پیسے کو صرف جوڑتا ہی رہے, اپنے اوپر خرچ نہ کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک شخص سامنے سے گزرا, اس کے بال ذرا پرا گندا تھے, لباس بھی گندا سا پہنا ہوا. آپ نے فرمایا ادھر آؤ, بتلاؤ اللہ نے آپ کو مال نہیں دیا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے مجھے بکریاں دی ہیں. فرمایا تیرے لیے کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے؟ اللہ کے رسول ہے. فرمایا تجھے اللہ نے رہنے کے لیے گھر نہیں دیا؟ فرمایا ہے. تو یہ کیا حالت تو نے اپنی بنائی ہوئی ہے؟ فرمایا اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کے اوپر کسی نعمت کو کروں تو اس نعمت کے اثرات میں اپنے بندے کے اوپر دیکھوں. ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب باہر کے تو جو معاملات ہیں, مساجد میں اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے. کسی پروگرام میں جائیں تو بڑے خوبصورت عام حالات میں یا خصوصاً مساجد میں دیکھ لیں تو ہماری حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے شاید یہ بندہ زکوٰۃ کا حقدار ہوگا. ایسی بھی بعض لوگوں کی کیفیت اور حالت ہوتی ہے. یہ مزاج درست نہیں ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, آپ کے پاس اچھی گاڑی ہو, اچھا گھر ہو, اچھا آپ کا لباس ہو, خوبصورت انداز میں آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ ملے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز انتہائی ناپسند تھی کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہی نہ کر سکے. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ,
جب آپ کے اوپر آپ کے رب کی نعمتیں ہوں تو آپ ان کا چرچا کیا کریں، لوگوں کو محسوس ہو کہ بھئی اس بندے پر اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، نہ کہ جی یہ مسکین المساکین ہی ہے، سب سے بڑا اس علاقے کا یہی مسکین ہے۔ تو خصوصاً مساجد میں اس چیز کا اہتمام کیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے خوشبو لگا کر آنے کا حکم دیا ہے، اچھے کپڑے، خوبصورت کپڑے پہن کر آنے کا حکم دیا ہے، تو خصوصاً جمعے والے دن اہتمام کیا کریں خوشبو کا، اچھے لباس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو چھپ چھپا کر نکاح کرنا یہ ناپسند تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال اور حرام نکاح کے اندر فرق ہے دف اور آواز کا۔ حلال جو نکاح ہے اس میں اعلان ہوتا ہے، کم از کم آپ کے دوست احباب جو ہیں، یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دوسرا نکاح کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑا یہ راز ہے ہمارے پاکستان میں، تو بندہ چاہتا ہے کہ میں صرف اس دنیا میں اپنا آپ ہی رازدان ہوں اور کوئی میرا راز نہیں رکھ سکتا، تو کم از کم آپ جن احباب میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی ہے ایسی پرابلم تو ان کو ضرور علم ہونا چاہیے اور آپ کی تقریب نکاح میں وہ شریک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو جاننے والے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کل جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو لا محالہ وہ بدگمانی کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو پہلے نکاح میں ہمارے ہاں خرافات تو بہت زیادہ ہے، ان سے بچیں، لیکن جیسے ہمارے ساتھی ہیں بڑے پیارے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے نکاح نہیں ہوئے، ہمارے جنازے ہوئے ہیں، کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ جی ہماری شادی ہو رہی ہے، ایسے پکڑ کے لائے چلو جی لے جاؤ۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریب نکاح کے اندر دف کو بجانا اور اشعار پڑھنا، گنگنانا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو بچوں کو جو ہے نابالغ بچیاں ہیں وہ اشعار پڑھے، شرکیہ نہ ہو، کفریہ نہ ہو، بےہودہ نہ ہو، اسلامی اشعار ان کو یاد کروائے، پتہ چلے کہ یہ گھر شادی والا گھر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ انسان چپکے سے جو ہے وہ نکاح کر لے، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شادی والے گھر جاتے تو آپ ایسے کہتے، آتیناکم آتیناکم، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اور ہم آپ سے دلہن لے کر جائیں گے۔ اب اس کو کوئی مسجع کلام میں کر لے تو کتنا خوبصورت یہ انداز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فحیونا، اور تم ہمیں جو ہے مبارک خوش آمدید کہو، ہم تمہیں سلام کہیں، ہم آپ کے گھر آئے ہیں، شادی کے لیے آئے ہیں، دلہن لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مزاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمارے ہاں دونوں طرف ہی افراد و تفرید ہے، جس نے دین کا نام لینا ہے اس نے بالکل ہی اس کو جو ہے نا کوئی، بس وہ مثال آپ کو میں نے دے دی، اور جس نے پھر دین کو چھوڑنا ہے اس نے اس طرف بے راہ روی کا شکار ہو جانا ہے۔ اعتدال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس کو پسند کرتے ہوئے یہ کام جو ہے وہ ہم کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے اندر شر پھیلانا یہ پسند نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام ایسا عمل، ایسی بات کرنے سے جو ہے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ اس کی بے شمار مثالیں، جیسے عبداللہ بن ابی منافق نے کتنے معاملات میں نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، حتیٰ کہ یوں کہہ دیا لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینہ میں پہنچ کے نعوذ باللہ مہاجرین کو، اللہ کے رسول اور صحابہ جو دنیا کے ذلیل ہیں، ان کو نکال دیں۔ کتنا بڑا کفریہ کلمہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اللہ کے رسول مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ فرمایا میں اللہ کا نبی اس دنیا میں شر کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ہیں،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تو جب سارے معاملات ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ عائشہ فرمانے لگی، اللہ کے رسول جس یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے ہم اسے قتل نہ کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں شر کو ہوا دینے والا نہیں۔ آپ دیکھیں بیت اللہ کی تعمیر کا معاملہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، عائشہ اگر یہ لوگ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو میں بیت اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ دوبارہ تعمیر کر دیتا۔ کیوں نہ کروں؟ یہ اتنا عظیم کام بیت اللہ کی تعمیر میں اب حصہ کیوں نہ لوں؟ اس کو اس کی اصل بنیادوں پہ کیوں نہ لے کر جاؤں؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ امت کے اندر کہیں انتشار پیدا نہ ہو جائے۔ جب اتنا بڑا خیر کا کام رک سکتا ہے تو میری آپ کی زبان نہیں رک سکتی۔ ہم کہتے ہیں جی میں نے تو بات سچی کرنی ہے، بھلا کسی کو لگے آگ، معاشرہ جلتا ہے تو جل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، دانا تھے، بصیرت کے مالک تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے۔ ایسے نہیں اللہ نے اتنی بہاریں عطا کر دی۔ آج ہمارے ہاں جو نقصان ہو رہا ہے ہم بعد میں بھی نہیں تولتے، صرف بولتے ہی ہیں۔ جو بول دیا بس وہی ہے، وہی حق اور سچ ہے، اب ہم اس کو تولنے پرکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا خیر کا کام چھوڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو پسند نہیں کر رہے کہ میں یہ خیر کا کام کر لوں، صرف اس لیے کہ اس امت کے اندر جو ہے وہ شر نہ پھیل جائے، لوگوں کے اندر نفرت نہ پھیل جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خیر کے کام سے ہاتھ پیچھے کر سکتے ہیں تو میرا آپ کا بھی حق بنتا ہے ہم معاشرے کی جو ہے ریت کو دیکھ کر اگر ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعریف ناپسند تھی۔ آپ اپنی تعریف کروانا پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی منہ کے اوپر آ کر تعریف کرے، کیونکہ اس کے ساتھ بندے کے اندر تکبر، نخوت پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی چادر ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی تمہارے منہ پر کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ پر مٹی جو ہے وہ مار دو۔ اور ایک شخص نے ایک آدمی کی تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو اپنے بھائی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ وہ اچھا کام کر رہا تھا، آپ تعریفیں کرو گے تو وہ جو ہے ایک ہے حوصلہ افزائی کرنا، ایک ہے بلا وجہ تعریفات کے پل باندھ دینا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قدر پسند نہیں تھا۔ حوصلہ افزائی ہمیشہ جو ہے وہ دھیمے الفاظ میں ہوتی ہے، مخفی الفاظ میں ہوتی ہے، جس میں کام کرنے والے کو حوصلہ بھی ملتا ہے اور اس کو ریاکاری کا اور تکبر کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ اس انداز میں کسی کی جو ہے ہم حوصلہ افزائی کریں، تعریفات کے پل باندھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں۔ تو آج کل تو خاندانی سسٹم دیکھ لیں، بلکہ میں کہتا ہوں عام اہل علم کو دیکھ لیں، کتنے ایسے مسائل مل جاتے ہیں جی وہ وہاں سے ناراض ہو کر چلا گیا، بھی ناراض کیوں ہے؟ مجھے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا کون تھا، ان کو میرے سٹیٹس کا ہی نہیں پتا۔ تو یہ چیزیں شریعت اسلامیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی چیز ناپسند تھی کہ کوئی بندہ یہ کہے میں نے یہ کیا، میں ہوں، یعنی کوئی تعریف کرے یہ بھی نہیں پسند تھا، اور کوئی اپنی تعریفیں کرتا جائے یہ بھی نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ حتیٰ کہ آپ کو اس لفظ سے اتنی نفرت تھی کہ بغیر تعریف کے بھی اگر کوئی بندہ میں کرتا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑک دیتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آیا نبی علیہ السلام کے پاس کام کے لیے تو دروازے پہ دستک دی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من کون ہے بھائی دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ تو میں نے کہا آنا اللہ کے رسول میں ہوں میں۔ تو نبی علیہ السلام باہر نکلے اور آپ فرما رہے تھے آنا وہ میں کرتا ہے، اپنا نام بتلاؤ، جو آپ کا تعارف ہے وہ کرواؤ، یہ میں جو ہے اپنی اس کو نکال دے، کیونکہ یہ جب بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہے نا میں،
تو پھر انسان کا بیڑا غرق بہت جلد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی ناپسندیدہ چیزوں سے انتہائی نفرت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اللہ ہمیں اپنی پسند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ امور میں سے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا آپ کو ناپسند تھا۔ ہر وقت نکتہ چینیاں کرتے رہنا، اعتراضات کرتے رہنا، لوگوں پہ عیب لگاتے رہنا، نبی علیہ السلام کو یہ مزاج انتہائی ناپسند تھا۔ بلا وجہ بندہ سوال کرتا رہے، نبی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے مال دیا ہے اس کو تلف کرتا جائے، ضائع کرتا جائے، مال کی اہمیت نہ ہو، تو شریعت اسلامیہ اس کو بھی ناپسند کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے بندے کے اوپر نعمت کی ہے، تو اس نعمت کو کے اثرات اس کے اوپر نہیں مرتب ہوتے، تو یہ بھی نبی علیہ السلام کو بندہ ناپسند تھا کہ اللہ نے اثرات نعمت دی ہے تو اس کے ساتھ اچھا خوبصورت لباس، اچھا خوبصورت گھر، اچھی خوبصورت سواری، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر اگر ہے تو ان چیزوں کے اندر، سواری کے اندر، عورت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے گھر کے اندر رکھی۔ تو جتنا اچھا اور سہولیات کا مالک ہوگا، اللہ نے جتنی وسعت دی ہے، اس چیزوں کے اوپر انسان کو خرچ کرنا چاہیے۔ کھانے پینے پہ انسان خرچ کرے، ادھر ادھر فضولیات پہ جو ہے پیسہ ضائع کرتے رہنا شریعت کو یہ ناپسند ہے، اور اپنے اوپر لگائے، شریعت اس کو بہت پسند کرتی ہے۔ اسی طرح انسان کے کردار، اقوال، افعال میں ہمیشہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کا شر کتنا ہے اور خیر کتنی ہے۔ بات آپ کی سچی ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن موقع محل درست نہیں ہے، وہاں اس بات کی مناسبت نہیں ہے، اور اس بات کے اندر خیر کی بجائے شر زیادہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ ایسا عمل جو ہے وہ کیا جائے جس کی وجہ سے کوئی شر بڑا اٹھا۔ تو بندہ کہتا ہے میں نے تو اچھا ہی کام کیا تھا، لیکن پتہ نہیں نتیجہ کیا بن گیا۔ تو جب پہلے سمجھ آ رہا ہو کہ یہ نتیجہ ہے، تو اس بندے کو اپنی زبان روک لینی چاہیے، اپنا کام جو ہے وہ روک لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعریف کروانا یا خود اپنی تعریف کرنا یہ انتہائی ناپسند تھا۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سے ریشم کا لباس یہ ناپسند تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو پہنتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لباس ان کا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس لیے ریشم کا لباس مرد کے لیے پہننا یہ حرام کیا ہے۔ اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہننا یہ حرام ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ نبی علیہ السلام کی پسند تھی۔ میرا خیال ہے کہ کنیا بندیاں کو نہیں چاندی کی، انشاءاللہ آپ سب بنائیں گے نبی علیہ السلام کی پسند سمجھ کر، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ سب ساتھی جو ہے وہ پہنائیں گے۔ تو سونے کی انگوٹھی ناپسند ہے، پہننی بھی ناپسند ہے اور رکھنی بھی ناپسند ہے۔ یہ نہیں کہ سسرال نے دیا تو چلو ہم سنبھال کے رکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو ختم کریں۔ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ بنوائیں اس کے متبادل، اور وہ پہنیں تاکہ آئندہ جو ہے وہ ہماری تربیت ہو کہ نبی علیہ السلام کی پسند وہ چاندی کی انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا نا ایک صحابی رسول کو پہنی ہوئی، تو آپ نے ایسے اتار کے پھینک دی، تو نبی علیہ السلام چلے گئے، تو صحابہ نے کہا اس کو اٹھانا جا کر اپنی بیوی کو دے دینا، اور میں جس کو اللہ کے رسول پہن گئے ہیں میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ اٹھا کے اس کو پھینکا۔ یہ ایمان ہے، محبت آپ کی محبت سے ہے، نفرت آپ کی نفرت سے ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے جائے
اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے. تو یہ آپ کے معاملات تھے. اس میں ہمیں چاہیے ہم بھی ان چیزوں کو اپنے لیے جو ہے وہ ناپسند کریں.